بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف منفی پہلوؤں سے ہماری ڈسکشن شروع ہوئی تھی، تو آج ہم ہپوکریسی اور شوئنگ آف جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں ریاکاری اور منافقت کہتے ہیں، تو یہ ریاکاری ہے کیا کہ ہم نیکی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور لوگ ہم سے امپریس ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک نیگیٹو پہلو ہے ہماری شخصیت کا، تو اس سے ہمیں بچنا۔ اب اسی کی ڈیٹیل پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پلان اسی طرح سے کیا تھا، اور ابھی تک ہمارا فوکس اخلاقی پہلو سے، اور اس میں بہت سے عقل و دانش کی ہم چیزوں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک منفی شخصیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ایک پلان بنایا تھا، تو اس میں یاد ہوگا کہ ہم دنیا پرستی اور آخرت فراموشی سے سٹارٹ کیا تھا، پھر ہم تعصب، پھر ذہنی غلامی پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ریاکاری اور منافقت ہے۔ اب دیکھیے، اسی طرح ہم ایک ایک کرتے کرتے اس پوری ڈسکشن کو مکمل کریں گے۔ بالکل اپنے میتھڈالوجی ہماری وہی ہے کہ ہم برین سٹارمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ذہن میں آنے لگ جائیں، اور پھر آپ کو ایک چیز زیادہ کلیئر رہے گی کہ ہاں جناب، یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یعنی ہمیں اپنی پرسنالٹی میں اس چیز سے بچنا ہے۔ پہلا کوشچن وہی ہے کہ یہ بلیم گیم، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انگلش میں، بلیم گیم۔ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی ایسی ایک کوئی چیز ہے، اور اس کا پھر منافقت سے یا ریاکاری سے کوئی تعلق ہے؟ پھر دوسرا کوشچن ہے، خود اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ آپ احتساب کرتے ہیں یا غلطیوں کا الزام دوسروں پر دھرتے ہیں؟ اگر تو اپنا ہم خود اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں پہ فوکس کرتے ہیں، تو پھر تو ہم اسے ٹھیک بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسروں پہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہے بلیم گیم ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پہ ہی فوکس اگر کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری بیماری ہو گئی، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، قول و فعل کی تضاد کی کوئی مثال آپ ذرا سوچئے کیا ہے؟ قول و فعل کیا ہے؟ قول یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ نیکی ہے، اور فعل یہ ہے کہ اس پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ قول و فعل کے تضاد کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ ہم کوئی نیکی یا کوئی ایک اچھا کام اسے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اس پہ تقریر بھی کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے؟ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی لاجیکلی آپ ذرا سوچئے۔ اس میں آپ کو ایگزامپلس بہت سی مل جائیں گی کہ بیسیکلی ہم لوگ اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بس یہی مقصد ہے، لیکن ایکچولی ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اب پانچواں کوشچن ہے کہ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ یعنی قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل سے ریاکاری اور منافقت، اب یہ لفظ منافق کا یہ جو لفظ ہے، اس کو آپ قرآن مجید میں آپ سرچ کریں، گوگل سے کر لیں، یا آپ کو ورلڈ میں بھی آپ کو قرآن مجید مل جائے گا، اسی میں آپ سرچ کریں، اتنی زیادہ ڈسکشن اس پہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ کو پورا آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کتنی ڈیٹیل ہے۔ اس کو سٹارٹ میں ہی سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی 8ویں آیت سے لے کے 20 تک پوری ڈسکشن منافقین ہی کی بات ہے۔ یہ تو ایک ایگزامپل ہے، باقی پورے قرآن میں ہر طرف ہے۔ تو یہ ہمیں پڑھنے کی کیا اس کی وجہ ہے؟ بیسیکلی ریزن یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ اگر بچنا ہی نہیں چاہ رہے تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی کریں، پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمیں آج کل تو۔ ہاں، آخرت میں جو ہوگا ہوگا، لیکن اگر آخرت میں ہم کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں منافقت کی پوری ڈیپتھ کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں۔ پھر چھٹا کوشچن ہے کہ اپنے لیے
لائحہ عمل اختیار کیجیے تاکہ ہم کس طرح سے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں علم و عمل کا محور بنا سکیں۔ کیا اس سے ہم ریاکاری اور منافقت سے بچ سکتے ہیں؟ تو میرا جواب ہے یس، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم قرآن مجید کو اگر ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو منافقت کی پوری ڈیٹیل، کوئی بیماریاں، پوری اس کی ڈیپتھ، اور اس کے لیے ایک ریئل کیس اسٹڈیز وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کے ایک ایک ایٹیٹیوڈ کی ڈیٹیل قرآن مجید میں آئی ہے، تو وہیں سے ہم لے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو میچ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جناب یہ غلطی ہے، تو یہ ہم کریں گے تو پھر ہمارا علم اور عمل، یہ عمل کیا ہے کہ پریکٹیکلی ہم جو کرتے ہیں یہ سب ہمارا قرآن مجید کے ساتھ، محور کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ آئیے اب اس کی ہم کچھ تھوڑی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں تو اسی بیس پہ آپ خود ایک ڈیسیژن لے سکیں۔ قرآن مجید سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف ہی میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جس شخص کو اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال بجا لائے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ کہ اصل میں آخرت کیا ہے؟ ہماری انلمیٹڈ لائف ہے، اور آج کل کی زندگی یہ جسٹ ایک ایگزام کے اندر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے تو پھر ہمارا اگلی انلمیٹڈ لائف شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جب ہم سمجھ لیں، آرزو کی امید ہو جائے، خواہش ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، تو پھر نیک عمل ابھی سے کر لیں تو بس انشاءاللہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی بتا دی کہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ سمجھنا۔ سورۃ البقرہ میں اب ایک کیس اسٹڈی ہے، یہ منافقین ہی کے میتھڈ کی ہے، تو وہیں سے ہمیں ایک پورا اندازہ ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اب یہ منافقین ہی کی پوری جو ریئلٹی کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانی لیڈرز سے جا کے علیحدگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ ان کے مذاق انہی کی طرف پھینک دیتا ہے اور ان کی رسی دراز کر لیتا ہے، اور اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ کاروبار، یہ بزنس ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اب اس کی یہ کہ ریئلٹی کے ساتھ کیس اسٹڈی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو جب اہل ایمان صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو بڑا جی پورا دعویٰ کرتے ہم ایمان لائے، اور اپنے جو ان کے لیڈرز تھے انہی کو جا کے کہتے ہم تو جی ان سے مذاق کر رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہمیں ہے کچھ نہیں۔ تو یہ ہے منافقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اگر یہ اس طرح کا مذاق کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے اسی کو ان پہ پھینک دیا، کرو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایک یہ بھی کر دیا کہ ایک ٹائم اور زیادہ لمبا کر دیا، ورنہ اگر تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مار دیتا تو پھر تو بات ہی ختم ہوتی نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے بھی اگر گمراہی میں تم سلیکٹ کر رہے ہو تو پھر اس میں اور اپنے لاسز کو اور اضافہ کر لو، اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے، اگر پھر شعور آ گیا تو پھر تم بچ گئے تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، تمہارا پورا لاس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نیکیاں تمہاری شروع ہو جائیں گی۔
اور یہ ہسٹری میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی منافقین سٹیپ بائی سٹیپ ان کو لوگوں کو سمجھ جن کو آتی چلی گئی وہ ایمان لائے، اور جو نہیں لائے تو وہ پھر مارے گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے وہ پھر۔